الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی سلامتی کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یوم عرفہ کے متعلق جانا اور ایام تشریق کے متعلق ہم نے جائزہ لیا۔ آج اسی تسلسل میں ہمارا موضوع حج ہے تاکہ ہم اس عظیم عبادت کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ اسباق میں ہم نے ذوالحجہ، یوم عرفہ اور ایام تشریق کے لغوی اور اصطلاحی معنی کا جائزہ لیا تھا۔ آج ہم حج کے لغوی اور اصطلاحی معنی کا جائزہ لیں گے۔ ان کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کرنے کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کے جو حقیقی مفہوم ہے اس کو سمجھ سکیں اور جو غلط فہمیاں ہیں اس کا ازالہ ہو جائے۔ دراصل جو دین اسلام میں کجی پیدا کرتے ہیں اور من گھڑت باتوں کا جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی عبادات کے جو لغوی اور اصطلاحی معنی کا علم نہیں ہوتا، اور اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال آپ یہی لے لیں، جیسے کہ آپ نے آج کل کے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے وضو کرنا ہے، مصلی پر کھڑے ہو کر تو قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ نماز دل کی ہے۔ دل میں کیا کہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر کریں، یہ ہے نماز۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہم اصل میں اس کے جو مطلب ہوتا ہے، اس کا جو معنی ہوتا ہے، اس سے واقف نہیں ہوتے، تو لہٰذا ان کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا مختصر کرتے ہوئے ہم حج کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھیں، لغت میں حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، قصد کرنے کو۔ اصطلاح میں بیت اللہ کی زیارت مخصوص اعمال کے ساتھ اور مخصوص دنوں میں کرنا، یہ ہے حج۔ اب حج کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، تو یہ تو 2+2=4 کی طرح واضح ہے۔ دیکھیں، حج کی شرعی حیثیت الحمدللہ یہ اسلام کے جو بڑے 5 ارکان ہیں ان میں سے بہت اہم رکن ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ہر مسلمان وہ جو صاحب استطاعت ہو۔ اب صاحب استطاعت کون ہوگا یہ میں انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی بھی مذہب میں یہ عمل نہیں ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر ایک طرح کے اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ مساوات کا، امت کی وحدت کا اتنا زبردست قسم کا مظہر دکھائی دیتا ہے، اتنا بھائی چارے کی اتنی زبردست مثال جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، تو پوری دنیا کے تمام مذاہب میں سے کسی مذہب میں یہ مثال نہیں ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں جی حج کی فضیلت کی، تو حج کی فضیلت سے کتب احادیث بھری ہوئی ہیں الحمدللہ، اور یہی ایک مسلمان کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی ایک روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں، گو ود دی فلو والا ہمارا حساب ہوتا ہے، لیکن جب ایک دم کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے، کوئی ایسا کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیل پیکج لگتا ہے، تو انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اپنی تمام سرگرمیوں کو، اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو پس پش ڈال کے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس وقت سے فائدہ اٹھا لوں، اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں، نہ جانے اگلے سال مجھے یہ موقع حاصل ہو یا نہ ہو۔ تو لہٰذا اللہ پاک سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے اس گھر کا یعنی کعبہ کا حج کیا اور وہ نہ تو عورت کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ تو گویا کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ تو عرض کیا گیا پھر کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ پھر کون سا؟ تو فرمایا کہ برائیوں سے پاک حج، یعنی حج مبرور، جس سے انسان پاک ہو کر آ جائے، وہ حج۔ اور یہ حج وہی ہے جس کی تفصیل پہلے حدیث میں بتا دی گئی۔ اب ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ حج کی فرضیت کیسے ہوتی ہے، شرائط اس کی کیا ہیں، اور صاحب استطاعت شخص کون شمار ہوگا۔ تو دیکھیں، پہلی بات کہ جو حج ہے وہ فرض ہونے کے لیے انسان کا عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے، اور مال کا ہونا ضروری ہے۔ اب مال کتنا ہو؟ تو دیکھیں کہ زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد زائد مال ہو، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ حج کے جتنے بھی اخراجات ہیں حج کے سفر میں ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی طاقت ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ اہل و عیال کے اخراجات بھی مہیا کرنے کے قابل ہو، یعنی جن کو گھر میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے لیے بھی نان و نفقہ موجود ہو۔ اب دیکھیں شریعت کتنی احساس کرنے والی ہے کہ ایسا نہیں کیا کہ بھئی تم بس حج کرو، چاہے تمہارے جو پیچھے گھر والے ہیں وہ بھوکے مر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس تم اپنا جا کر حج پورا کرو، ایسا نہیں۔ ہر چیز کا احساس کیا کہ تم اپنی ضروریات دیکھو، تمہارے جو ضروریات ہیں وہ پوری ہونے کے بعد زائد مال ہو، اور سفر کے تمہارے اخراجات سارے پورے ہو سکتے ہوں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اہل و عیال کے اخراجات ہیں وہ بھی تم پورے کر سکتے ہو۔ تو شریعت نے اتنا احساس کیا انسان کا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا احساس نہیں کرتا۔ ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب انسان پر حج فرض ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس مال آ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھی میں اپنے پہلے سارے باقی کام نپٹا لوں پھر آخر پہ ہم حج کر لیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے اوپر حج واجب ہو رہا ہے، وہ کہتے چلو پہلے میں شادی کر لوں پھر چلے حج کر لیں گے۔ پھر شادی ہو رہتی ہے، پھر بچوں کا معاملہ چلے بچے ہو جائیں، بچے تھوڑے ابھی چھوٹے ہیں، تھوڑے بڑے ہو جائیں پھر چلے جائیں گے۔ پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی اسٹڈیز سٹارٹ ہو جاتی ہیں، چلے بچوں کی اسٹڈیز ہو رہی ہیں، یہ کمپلیٹ ہوتی ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر بچوں کی شادی کا وقت آ جاتا ہے، پھر اس میں انسان مصروف ہو رہتا ہے، چلے پھر ایک کی شادی، دوسرے کی شادی، سب بچوں کی شادی کر لیں، پھر انشاءاللہ فارغ ہو کر حج کرنے چلیں گے۔ تو اتنے وقت میں وہ بالکل جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، اور حج جو ہے وہ جوانی کی عبادت ہے، انسان جوانی میں کرے پوری ہمت کے ساتھ، زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو لیکن ہم نے حج کو چھوڑا ہوتا ہے اپنے بڑھاپے کے لیے، تو اس وقت میں جو ہے وہ پھر ویل چیئرز پر حج کرنا پڑتا ہے، اور جو ہے وہ مشکل کے ساتھ، اور بعض دفعہ تو سعودی حکومت بھی آپ کو قبول نہیں کرتی کہ بھئی آپ کا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ ایسے بڑھاپے میں جا کر تو اکثر جو ہے وہ دل کے امراض یا کوئی شوگر کے مریض لوگ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک حفاظت فرمائے، ایسے مسائل نکل آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جتنی جلدی ہو سکے حج کر لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، فرمایا کہ تم میں سے جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو، حج کے ارادے سے کیا مراد ہے، یعنی وہ صاحب استطاعت ہو، تو اس کو چاہیے کہ حج کرنے میں جلدی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی نہ کوئی رکاوٹ گھیر لے گی، کوئی نہ کوئی مرض گھیر لے گا، کوئی نہ کوئی مجبوری گھیر لے گی۔ تو یہ حدیث ہی کا مفہوم سارا میں آپ سے بیان کر رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا کہ اگر تم حج میں جلدی نہیں کرتے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ تمہیں آ کر گھیر لے گی، پھر تم اس سے بیٹھ جاؤ گے۔ تو ایک اصول حج کے متعلق سمجھ لیں، جو کہ ہمیں اکثر اس کے متعلق اویئرنیس نہیں ہوتی، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اب ہمارا حج جو ہے وہ ساقط ہو گیا۔ اگر آپ کے پاس زندگی میں ایک بار اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ آپ صاحب استطاعت ہو گئے ہیں اور آپ حج کر سکتے ہیں، آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، اب اس کے بعد چاہے آپ کتنے ہی غریب ہو جائیں لیکن آپ کے اوپر حج واجب رہے گا، کیونکہ آپ کے اوپر ایک بار حج فرض ہو گیا۔
تو لہٰذا جب زندگی میں ایک بار حج فرض ہو جائے تو دوبارہ وہ ساقط نہیں ہوتا، موت تک وہ ساقط نہیں ہوتا۔ لہٰذا اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جب تم صاحب استطاعت ہو جاؤ تو جتنی جلدی ہو سکے حج کر لو۔ لیکن یہ کوئی معمولی سی عبادت نہیں ہے، یہ بہت بڑا اسلام کا ایک رکن ہے، اور یہ فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح انہی کی فہرست میں یہ حج بھی فرض ہے۔ تو لہٰذا ہم اس کو اتنا معمولی نہ سمجھیں، اگر ہم پر فرض ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے ہم اس کو ادا کر لیں، اپنے باقی اخراجات کو ہم پیچھے لے آئیں، ان کو مائنس کر دیں، لیکن اس کو ہم فرسٹ پرائیورٹی دیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے باقی جو تمام معاملات ہیں وہ بھی بآسن جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا حج کا مختصر طریقہ جو ہے اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم حج پر نہیں جا رہے، تو ہمیں بھی اس کا طریقہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لیکن سوچنے کی بات ہے، دیکھیں کیا پتہ اللہ پاک ہمیں کل بلا لے، اور کیا پتہ ہمارے اس شوق ذوق سے سیکھنے کی ہی برکت سے ہمیں اللہ پاک بلا لے۔ دیکھیں، ہم دنیا کے بہت سے کاموں کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی عبادت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ چلیں جب جائیں گے تب دیکھ لیں گے، تو یہ ناانصافی کی بات ہے۔ تو بہرحال ایک ذوق شوق رکھیں کہ ہمیں جیسے نماز کا علم ہے، ہمیں روزے کا علم ہے، ویسے ہی ہمیں حج کا بھی علم ہو۔ ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم بحیثیت مسلمان فوری طور پر بتانے والے ہوں کہ بھئی ہمیں حج کا طریقہ آتا ہے، ہم حج کا طریقہ بتا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ علماء کو ہی پتہ ہو، مفتیان کرام کو ہی پتہ ہو، انہی کی ذمہ داری ہے، نہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے ارکان ہیں ایٹ لیسٹ ہمیں ان کے متعلق نو ہاؤ ہونی چاہیے۔ طریقہ بہت مختصر سا کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور ایک کنسیپٹ جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ باقی اللہ پاک جب لے کر جائیں تو اس کی جو تفسیرات ہیں وہ اس کے متعلق آپ ضرور جو ہے مطالعہ کر لیں۔ اچھا جی، دیکھیں، حج کے مہینوں میں میقات پہنچ کر یا میقات پہنچنے سے پہلے یا گھر میں ہی غسل کر کے تو احرام کے کپڑے پہن لیں گے۔ مردوں کا احرام 2 چادریں ہیں اور عورتوں کا احرام وہی لباس ہے جو انہوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے۔ پھر 2 رکعت نماز ادا کریں گے، پھر میقات سے پہلے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر کے تو تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ تلبیہ پڑھیں گے۔ پھر جب مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے تو مسجد حرام میں مسجد کے آداب کے مطابق داخل ہو کر پہلے عمرہ کا طواف کیا جائے گا اور طواف سے فارغ ہو کر 2 رکعت جو ہے وہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ شریف کو سامنے لا کر تو پڑھے جائیں گے۔ اگر یہاں پر جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد زمزم پی کر فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کا استلام کریں گے۔ استلام کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو آپ جو ہے وہ چوم کر استلام کریں، اگر اس طرح پاسبل، ویسے بھی آج کل اس پتھر پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور حالت حرام میں جو ہے وہ خوشبو کو چھونا جائز نہیں ہے، تو اس لیے ہاتھ وغیرہ نہ لگائیں، نہ ہی چومیں، اس کو دور سے استلام کر دیں۔ دور سے استلام کا طریقہ یہی ہے کہ ہاتھوں کو چوم کر تو جو ہے وہ اشارہ کر دیں۔ اچھا جی، اس کے بعد زمزم پی کر تو حجر اسود کا استلام ہو گیا۔ پھر عمرے کی سعی کریں۔ سعی کے بعد عمرے کے جو سارے افعال پورے ہو جائیں گے تو عمرے کی سعی کے بعد حلق نہ کروائیں، کیوں کہ ہم نے ابھی حج کا احرام باندھا ہوا ہے۔ اب سعی کے فوراً بعد یا ٹھہر کر طواف قدوم کر لیں، ورنہ وقوف عرفہ سے پہلے بھی طواف قدوم کر سکتے ہیں، اور چاہے تو طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کر لیں، اور اگر ابھی سعی نہ کی تو پھر بعد میں کر لیں۔ اچھا جی، عمرہ اور طواف قدوم سے فارغ ہو کے تو اب احرام کی حالت میں احرام کی پابندی کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں قیام کریں۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ یا اس سے پہلے 8 ذی الحجہ سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، مینا چلے جائیں۔ پھر 9 ذی الحجہ کو وہاں سے عرفات چلے جائیں گے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ آ گئی۔ 10 ذی الحجہ کو مینا میں جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، یعنی شیطانوں پر کنکریاں مارنی ہیں، اور اس کے بعد قربانی کر کے اور سر کے جو بال ہیں وہ منڈوا کر یا ایک پورے کے برابر کتروا کر، اس کو قصر کہا جاتا ہے، اور پورے سر کے بال منڈوانے کو حلق کہا جاتا ہے، تو حلق یا قصر کروا کر حلال ہو جائے اور عام سلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔
اب جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں سوائے ایک پابندی کی، وہ یہ ہے کہ عورت سے بوس و کنار وغیرہ اور صحبت وغیرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں طواف زیارت کے بعد یہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر طواف قدوم کے بعد حج کے بعد تب سعی نہیں کی تھی تو اب طواف زیارت کے بعد اب یہ سعی کر لیں، پھر واپس آتے وقت ایک طواف وداع بھی کر لیں، تو یہ جو ہے وہ حج کے تمام اعمال مکمل ہو گئے۔ تو ان کو آپ 8 پوائنٹس کے اندر جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز احرام، نیت، تلبیہ، یہ ایک ہی چیز میں آ جائیں گے۔ دوسری چیز مکہ پہنچ کر عمرہ یعنی طواف اور سعی کرنی ہے۔ تیسری چیز طواف قدوم کرنا ہے، طواف قدوم کے بعد سعی چاہیں تو کر لیں، یہ تو بعد میں کرنی ہوگی۔ پھر چوتھا پوائنٹ 8 ذی الحجہ کو ہم نے جانا ہے مینا میں، 9 ذی الحجہ عرفات میں، 10 ذی الحجہ رمی، قربانی اور حلق اور پھر جو 7واں پوائنٹ ہے وہ ہے طواف زیارت کا، یعنی طواف زیارت کے بعد اگر تب طواف قدوم کے بعد ہم نے سعی نہیں کی تھی تو وہ سعی اب کر لیں، اور 8واں پوائنٹ ہے کہ آخر میں طواف وداع کر لیں۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور جوانی کی حالت میں نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس عبادت سے پوری طرح جو ہے وہ لذت حاصل کر سکیں۔